کرونا وائرس، سوائن فلو، اس سے بھی کہیں زیادہ تیز اور ہر جگہ پہنچ جانے والا ویڈیو گیمز کا وائرس، پھر پب جی ہو یا اس کے علاوہ مختلف جگہوں سے اجنبی کھلاڑی گیم میں پارٹنر یا کو پلیئر کے طور پر یعنی اکٹھے مل کے یا مقابلتاً ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کچے ذہن کے بچوں پر تو انتہائی غلط اثرات مرتب ہوتے ہی ہیں۔ بچے غصہ، انتقام، بدلہ، بری باتیں، گالیاں یہ تو سیکھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ گندی عادتوں کا، بری عادتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم بچوں کو باہر گلی کے لڑکوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی نہیں کھیلنے دیتے تھے کہ بچے گندی عادتیں سیکھیں گے۔ حتیٰ کہ مجھے تو یاد ہے وہ ماحول بھی کہ جب گھر کے بچوں کے ساتھ ایون جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی پیرنٹس فوراً نوٹس کرتے کہ ہمارے بچے نے یہ فلاں بچے سے سیکھی اور فلاں کے پیرنٹس کنٹرول نہیں رکھتے تو ہمارے بھی ساتھ خراب ہو رہے ہیں۔ اور اب اس اسکرین کے تھرو دنیا بھر کا گند ہمارے بچے اپنے ذہنوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا رہے ہوتے ہیں اور اسے ذہن میں نقش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی، بلکہ ہم خود پیکیجز کرا کے دیتے ہیں، خود انٹرنیٹ مہیا کرتے ہیں، گیجٹس لے کے دیتے ہیں اور ریلیکس بھی ہوتے ہیں، اور پتہ تب چلتا ہے جب پانی سر سے تار ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اب تو اس پانی میں صرف بچے ہی نہیں، بڑے بھی ڈوب چکے ہیں، پھر خواہ وہ عورت ہو یا مرد، سب اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کعبہ خانے میں دوست بد کردار ہی ہوگا، کوئی مومن تو نہیں ہوگا۔ مے خانے میں دوست ہو تو منہ سے بدبو ہی آئے گی، کوئی زعفران یا کہ گلاب کی خوشبوئیں تو نہیں آئیں گی۔ جوئے خانے میں ناکام ناکارہ قسم کے لوگ ہی آئیں گے نا، داغدار، کہ جن کا ماضی ناکامیوں سے داغدار ہوگا، کوئی کامیاب بزنس مین تو نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عرصہ پہلے ہی فرما دیا تھا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جیسے بخاری میں ثابت ہے کہ جس وقت کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، جس وقت کوئی چوری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو گیم کھیل رہے ہیں، کہتے ہیں دوست ہے، فرینڈ ہے، مما جسٹ فرینڈ شپ، بیوی سر کھاتی ہے، خاوند پیچھے پڑا ہوا ہے، پیرنٹس کو چپ نہیں آتی، اس طرح کی جو ہم گھر والوں کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ آن لائن فرینڈ ہے، بس گیم ہی تو ہے، کون سا میں اس کے گھر جا رہا ہوں، کون سا وہ میرے گھر آ رہا ہے، کون سا ہم نے کہیں ملنا ہے۔ اب اس کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ دنیا بھگت رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ پاکستان کی خاتون ہندوستان کے مرد کے لیے اپنا ایمان دے بیٹھی، اپنے رب کو، دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئی، اپنے خاوند کو، اس کی عزت کو، اس کے مال کو اور اپنی جان اور اولاد تک کو دھوکہ دیا۔ مطلب یہ کہ سب کچھ چھوڑ کے ایک اندھی محبت اور پیار پب جی سے جو شروع ہوا، کئی ملک بدلتی ہوئی غیر قانونی طریقے سے جان ہتھیلی پر رکھ کر، مال بیچ بٹا کے، روپیہ اکٹھا کر کے، عزتوں کو اور بچوں کے کیریئر کو داؤ پہ لگا کے وہاں ایسی جگہ کے جنگلوں میں کہیں جا کر کرائے کے کمرے میں سر چھپایا اور پیار کو پایا۔ کیا اس کو پیار پانا کہتے ہیں؟ کیا اس کا نام پیار ہے؟ پیار تو ایثار کا دوسرا نام ہے، قربانیوں کا استعارہ ہے۔ قرآن تو ہم پڑھتے نہیں، احادیث سے ہمارا تعلق نہیں، ساری دنیا اور آخرت بس ہماری دھکا سٹارٹ ہے، تو کہاں سے ہمیں عبرت ملے، کہاں سے ہمیں نصیحت ملے؟ اب اس واقعے سے ہی کچھ نصیحت اور عبرت پکڑ لیں، مگرنہ سب خامند عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بیوی، مال، اولاد سب ہاتھ سے گیا۔ اللہ فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جہاں رہتے ہو بیویوں کو وہاں رکھو، یہ پردیس، یہ مال بنانا، یہ مستقبل سجانا چھوڑ دو، جہاں رہتے ہو وہیں بیویوں کو رکھو، یا خود واپس پاکستان آ جاؤ یا بیویوں کو اپنے پاس بلا لو۔ اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دے گا۔ یہ مال کے چکر میں، یہ کرنسی کی دوڑ میں، یہ ڈالر کے لالچ میں، یہ ریال بنانے میں دبئی، امریکہ، افریقہ، سعودیہ جانا چھوڑ دو، اپنی بیویوں کو سنبھالو، اپنے بچوں کو سنبھالو، پردیس مت کاٹو۔ یہ سال، 2 سال، 20 سال لمبا لمبا عرصہ گیپ، اللہ کے لیے اپنی بیوی بچوں پر، خود اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے یہ تعلقات، یہ زوجین کا رشتہ، یہ زوجین، یہ ایک جسم، ایک لباس، ایک روح ہے، روح کا رشتہ ہے، لباس کی مثال ہے، اسے دور مت پھینکو، اپنے ہی پاس رکھو۔
رپورٹس وغیرہ جو میں نے دیکھی ہیں، اس عورت نے کہا کہ پچھلے 4 سالوں سے اس کا خاوند پردیس میں ہے اور ہماری طلاق ہو چکی ہے، اور خاوند کے مطابق ہماری ابھی طلاق نہیں ہوئی، بس صرف کمانے کے لیے باہر گیا تھا۔ اور یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ لمبا عرصہ اگر خاوند بیوی دور رہیں تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے، خود بخود طلاق نہیں ہوتی، خواہ لمبا عرصہ لمبی مدت ہی گزر جائے۔ اور پھر یہ کہ ایسے واقعات اب عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی اگر نوبت نہیں بھی آتی نا، گھر میں رہتے ہوئے، خاوند کے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ عزت کا لباس اتار دیتی ہیں، اور یقین کیجئے ایسا بہت ساری سسٹرز میرے ساتھ شیئر کر چکی ہیں۔ میں ایسے کوئی اپنی رائے نہیں دے رہی، وہ بتا چکی ہیں کہ خاوند نہیں تھا اور اس طرح ہمارے ساتھ یہ ہوا اور ہم یوں کر بیٹھے اور اب ہم کیا کریں۔ تو یہ پیغام ہے سب مردوں کے نام کہ اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک ضعیف قصہ نقل کیا ہے جو پبلک میں بڑا مشہور ہے مگر ہے ضعیف۔ عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کرتے ہوئے ایک عورت کے گھر کے باہر سے گزرے۔ وہ کالی اندھیری رات میں کچھ گنگنا رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا، عرش والے کا ڈر نہ ہوتا تو یہ میرا عرش یعنی میرا سریر، میرا پلنگ اس وقت کسی غیر مرد کے ساتھ ہل رہا ہوتا۔ فوراً گھر گئے اور اپنی بیٹی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجا، ان سے پوچھا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے بغیر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے 4 ماہ، 6 ماہ یا 2 ماہ، اس طرح روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا، جس پر امیر المؤمنین نے مجاہدین کے لیے بھی اپنے گھر سے دور باہر رہنے کی زیادہ سے زیادہ مدت مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ کوئی مجاہد بھی باہر نہیں رہ سکتا۔ دشمن کی سرحد پر بھی ہیں تو گھر آئیں اور اپنے گھر کی سرحد کو مضبوط رکھیں۔ اور وہ شعر بھی تو ہے نا، اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور اس سے بھی اہم بات پتہ کیا ہے؟ کچھ مرد خامد حضرات گھر پہ ہوتے ہوئے گھر سے بے تعلق ہوتے ہیں، کام، کاروبار، جاب، دکان، اس کو اتنا سر پہ سوار کرتے ہیں، اتنا وقت دیتے ہیں کہ جن کو اصل وقت دینا فرض ہوتا ہے، بیوی، بچے، گھر والے، ان سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کا بھی وہی نقصان ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ جو پردیس میں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ بعض پردیس میں رہ کر بھی اپنی ذمہ داریوں کو کچھ نہ کچھ سنبھال لیتے ہیں، لیکن بعض گھر پہ رہتے ہوئے پردیس والوں سے بھی زیادہ دور ہوتے ہیں۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیے، سنتوں کے پیچھے